بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میں خرم رضا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردو کلاس ود خرم۔ حاضر ہوں آج نئے عنوان کے ساتھ۔ آج کا ہمارا عنوان مضمون امید کی خوشی۔ مضمون امید کی خوشی، اس کے مصنف ہیں سر سید احمد خان۔ یہ مضمون آغا خان ایگزامینیشن بورڈ کے نصاب نویں جماعت کے مجموعہ نظم و نثر میں شامل ہے اور اس کے ساتھ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے نصاب نویں جماعت میں پڑھائے جانے والی اردو لازمی میں شامل ہیں۔ یہ مضمون دونوں جو بورڈ ہیں، آغا خان بورڈ اور سندھ بورڈ، دونوں کے نصاب میں شامل ہیں اور آج کا یہ لیکچر دونوں بورڈز کے امتحانی نقطۂ نظر کو سامنے رکھ کر ترتیب دیا گیا ہے۔ آج اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے مصنف کا تعارف، مصنف کی نثری خصوصیات یا طرز تحریر، مرکزی خیال، سوالات کے جواب، الفاظ و تراکیب کے جملے، اقتباسات کی تشریح۔ یہ عنوانات انشاءاللہ العزیز ہم اس لیکچر میں کور کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ میرا چینل اردو کلاس ود خرم سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی وقتاً فوقتاً پہنچتی رہے۔ بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ سر سید احمد خان، مصنف کا تعارف ہے۔ 17 اکتوبر 1817 عیسوی کو دہلی میں سید گھرانے میں پیدا ہوئے اور 27 مارچ 1898 عیسوی کو علی گڑھ میں وفات پائی۔ ان کے والد کا نام سید متقی تھا۔ وہ اردو ادب کے پہلے مضمون نگار تھے۔ سر سید احمد خان سے پہلے اردو میں مضمون نگاری نہ تھی۔ یہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اردو ادب میں مضمون نگاری کو شامل کیا۔ 1841 عیسوی میں مین پوری میں جج مقرر ہوئے اور مختلف شہروں میں تعینات رہے اور 1876 عیسوی کو ملازمت سے سکبدوش ہوئے۔ مطلب یہ کہ وہ ایک پیشے کے لحاظ سے جج بھی تھے۔ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے سر سید کو جواد الدولہ اور عارف جنگ کے خطابات دیے اور انگریز حکومت کی طرف سے خان بہادر اور سر کے خطابات سے نوازا گیا۔ دو خطابات بہادر شاہ ظفر مطلب کہ مغل حکومت کی طرف سے اور دو خطابات انہیں انگریز حکومت کی طرف سے عطا ہوئے۔ 1875 عیسوی میں جدید تعلیم کے لیے سر سید نے علی گڑھ میں مدرسۃ العلوم کا سنگ بنیاد رکھا، جو 1877 عیسوی میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ کے نام سے مشہور ہوا۔ 1870 عیسوی میں ایک رسالہ تہذیب الاخلاق کے نام سے جاری کیا یا انہوں نے نکالا۔ تصانیف میں سر سید احمد خان کی کئی تصانیف ہیں، مگر یہاں پر چند ایک کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آثار السنادید، خطبات احمدیہ، اسباب بغاوت ہند، تاریخ سرکشی بجنور۔ یہ تھا مصنف کا تعارف۔ بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف۔
سر سید احمد خان کی طرز تحریر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو نثر ہے اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ یہ سوال جو آغا خان بورڈ ہے یا آغا خان میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس کے لیے یا زیادہ اہمیت کا حامل جو ہے یہ سوال کہہ لیں یا یہ سلائیڈ کہہ لیں۔ سلاست و سادگی، وہ ایسی عام فہم زبان میں لکھتے تھے جسے ایک کم پڑھا لکھا یا نیم خواندہ شخص بھی آسانی سے سمجھ سکے۔ نیم خواندہ کا مطلب جیسے کم پڑھا لکھا۔ مقصدیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو لکھنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور تھا، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی تحریروں کے ذریعے برے صغیر کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگانا چاہتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی سے مراد یہ ہے کوئی خاص مقصد، ٹھیک ہے، ایک خاص مقصد کے تحت جو ہے وہ جو خاص مقصد ہے ان کی تحریروں میں پایا جاتا ہے۔ وہ مسلمانوں کی اصلاح چاہتے تھے تاکہ مسلمان جدید علوم حاصل کریں اور اس دور کے جو انگریز حکمران تھے ان کے شانہ بشانہ عمل کرتے ہوئے یا کام کرتے ہوئے یا چلتے ہوئے وہ اپنا کھویا ہوا مقام پھر سے حاصل کر سکے۔ سنجیدگی اور متانت، ان کی تحریروں میں سنجیدگی اور متانت کا رنگ بھرا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مزاح بہت کم ملتا ہے، ان کی جو تحریر ہوتی ہے وہ سنجیدہ ہوتی ہے۔ اختصار، ان کی تحریر میں لمبے لمبے جملے بہت کم پائے جاتے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں فکروں سے بڑے سے بڑا کام لیتے ہیں۔ مطلب کہ وہ چھوٹے چھوٹے فکروں سے، ٹھیک ہے، جملوں کے بجائے فکروں سے بڑا کام لیتے ہیں، جملوں کے بجائے فکروں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی جو تحریر ہے ان میں جو لمبے جملے زیادہ نہیں پائے جاتے۔ استدلالیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دلیلت کے ذریعے کوئی دلیل پیش کر کے اپنی بات کو منوانا یا ثابت کرنا۔ وہ اپنی بات کو قاری سے استدلالی کی روشنی میں منوانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بات کو منوانے کے لیے دلائل پیش کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات عقیدت کے بجائے حقیقت سمجھ کر قبول کی جائے، ٹھیک ہے۔ یہ تھی مصنف کی طرز تحریر۔ بڑھتے ہیں اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف۔ مرکزی خیال ہے مضمون کا۔ سر سید احمد خان نے مضمون امید کی خوشی میں امید کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ امید انسانی زندگی میں خوشیاں لا سکتی ہے اور نا امیدی مایوسی۔ اکثر ایک جملہ کہا جاتا ہے امید پر دنیا قائم ہے۔ وہ اس لیے کہ جب انسان کسی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے تو صرف امید ہی وہ روشنی ہوتی ہے جو اسے اس مشکل سے نکلنے میں مدد دیتی ہے، اور یہی ہر مشکل کا سامنا کرنے کی ہمت بندھاتی ہے۔ نکالنے میں مدد بھی یہی دیتی ہے اور اس مشکل کا مقابلہ جو کرنا ہے اس کے لیے جو ہمت بندھاتی ہے وہ امید ہی ہے۔ اگر امید نہ ہوتی تو انسان مایوسی کا شکار ہو کر خود ہی اپنی جان لے لیتے۔ امید ہی کا دامن تھام کر انسان ناکامی سے کامیابی تک کا سفر طے کرتا ہے۔ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ انسان ہر پل اچھے وقت کی امید رکھ کر جہد مسلسل کرتا رہے۔ محنت بھی تب کی جاتی ہے جب انسان کو کسی اچھے کی امید ہوتی ہے، کسی بہتری کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ہی نہیں ہوگی تو پھر وہ جہد مسلسل یا مطلب محنت کرے گا ہی نہیں، اس کا دل ہی نہیں چاہے گا محنت کرنے کو۔ اس لیے کہ امید ہوگی تو وہ ایک محنت بھی کرے گا، مسلسل محنت بھی کرتا رہے گا اور بہتری کی طرف بڑھتا بھی رہے گا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ ہے، بے شک
ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ٹھیک ہے، یہ تھا سبق کا مضمون کا مرکزی خیال. بڑھتے ہیں اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف. سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جواب دیجئے. یہ وہ سوالات ہیں جو آغا خان بورڈ میں سندھ بورڈ میں پڑھائے جانے والی اردو لازمی نویں جماعت کی کتاب میں یہ وہ سوالات شامل تھے جن کے جوابات میں نے یہاں پر تحریر کیے ہیں. الف، مصنف نے امید کو خوشی کیوں قرار دیا ہے؟ جواب ہے، مصنف نے امید کو خوشی اس لیے قرار دیا ہے کہ جب انسان مشکلات، پریشانیوں اور مصائب سے گزر کر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دل میں ایک روشنی پیدا ہوتی ہے جسے امید کہتے ہیں. پھر یہی روشنی انسان کے لیے خوشی کا باعث بنتی ہے. ٹھیک ہے، مصنف نے اس لیے قرار دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب انسان مشکلات سے گزر کر یا مشکلات میں یا پریشانیوں میں ہوتا ہے، نہایت مایوس ہو جاتا ہے، پھر اس کے دل میں جو ایک روشنی پیدا ہوتی ہے جسے امید کہتے ہیں، پھر وہ اسے ایک ہمت بناتی ہے، خوشی دیتی ہے کہ یہ مصائب، یہ پریشانیاں جو ہیں یہ وقتی طور کے ہیں یا کچھ وقت کے لیے ہیں، ایک نہ ایک دن یہ دور ہو جائیں گے. تو پھر وہ اس کے لیے ایک خوشی کا باعث بنتی ہے. یہ تھا جز نمبر 1. بڑھتے ہیں اگلے جز کی طرف. جز ب ہے، ماں بچے کو کیا لوری دے رہی تھی؟ ویسے کافی الفاظ سے جو ماں لوری دے رہی تھی، یہاں پر کچھ الفاظ جو ہے میں نے لوری سے جو ہے وہ تحریر کیے ہیں. جواب ہے، ماں بچے کو یہ لوری دیتی ہے، سو رے میرے بچے سو رے، اپنے باپ کی مورت اور میرے دل کی ٹھنڈک سو رے، اے میرے دل کی کومپل سو رے، بڑھ اور پھل پھول، تجھ پر کبھی خزاں نہ آنے پائے، کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے بھگتی تو نہ دیکھے، میری آنکھوں کے نور اور میرے دل کے سرور، میرے بچے سو رے. یہ وہ لوری تھی جو ماں اپنے بیٹے کو دے رہی تھی یا دیتی ہے. یہ تھا جز ب. بڑھتے ہیں اگلے جز کی طرف. جز جیم ہے، بے گناہ قیدی رنجیدہ کیوں تھا؟ جواب ہے، وہ بے گناہ قیدی حضرت یوسف علیہ السلام تھے. یہاں پر بتانے اس لیے ضروری سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ طالب علم ایسے ہوں جو اس بات کو یا اس اشارے کو نہ سمجھ سکتے ہوں. جی، وہ بے گناہ قیدی حضرت یوسف علیہ السلام تھے جنہیں اس کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا یا اندھے کنویں میں ڈال دیا تھا. وہ بے یار و دیار قید خانے میں تنہا مقید تھا، اور دوسرا اسے اپنے والد کی جدائی اور اپنی بے گناہی کے خیال سے نہایت رنجیدہ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، ایک تو وہ تنہا قید تھا کہیں تہ خانے میں، اور دوسرا اس کی جو والد کی جدائی اور اپنے والد کی جدائی کے خیال سے اور اپنے بے گناہی کے خیال کی وجہ سے وہ نہایت رنجیدہ ہو رہا تھا. یہ تھا جز جیم. بڑھتے ہیں اگلے جز کی طرف. جز دال ہے، امید ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے؟ جواب ہے، امید ہی ہے جو انسان کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، تبدیلی تو دور کی بات، وہ انقلاب برپا کر سکتی ہے. ایک تو امید ہی ہر ایک رنج میں آسودگی ہے. ٹھیک ہے، رنج مطلب دکھ، آسودگی مطلب خوشی. دوسرا ہے، امید کی وجہ سے ہی دور کی خوشیاں نزدیک معلوم ہوتی ہیں. تیسرا، امید ہر درد کی دوا ہے. چوتھا، امید کی وجہ سے ہی انسان اپنی منزل مقصود کو پا لیتا ہے. پانچواں ہے، پریشان کن حالات میں امید ہی ہمیں بہتر مستقبل کی نوید سناتی ہے. تو کئی طریقے سے جو ہے وہ امید ہماری زندگیوں میں تبدیلی لا سکتی ہے. یہ تھا جز دال. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. جز ہے، آپ کی کون سی امید آپ کے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہے یا باعث بنے گی؟ ٹھیک
کہ آپ کی کون سی امید آپ کے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہے؟ جی تو یہ سوال میرے نقطۂ نظر سے یوں ہونا چاہیے تھا. ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، مگر میں اپنی ایک رائے یہاں پر پیش کر رہا ہوں. آپ کی کون سی امید آپ کے والدین کے لیے خوشی کا باعث بن سکتی ہے یا باعث ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو سوال ہے ہر طالب علم کو اپنے حوالے سے جو ہے وہ خود تحریر کرنا ہوتا ہے. تو یہ سوال میں نے اپنے تئیں یا اپنے طور پر جو مناسب سمجھا میں نے تحریر کیا ہے. تو اگر طالب علم چاہیں اس کو بھی تحریر کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ وہ کوئی اور سوال جو ہے وہ اپنا بنا کر یہاں پر تحریر کر سکتے ہیں. اس میں کوئی قید نہیں ہے. جواب ہے والدین کو اپنی اولاد سے کئی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، مگر میں اپنے تئیں یہ سمجھتا ہوں، اپنے تئیں کا مطلب اپنے طور پر سمجھتا ہوں کہ اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنی آمدنی سے، اب یہاں پر اپنی آمدنی مطلب کہ جب تعلیم مکمل ہو جائے گی، جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں گا یا کھڑا ہو جائے گا جو اس کا اور اس کی اولاد ہے، ٹھیک، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے بعد اپنی آمدنی سے کچھ حصہ غربا پر خرچ کروں گا. ٹھیک ہے، اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنی آمدنی سے کچھ حصہ غربا پر خرچ کروں گا. مجھے امید ہے، اب یہ میں امید کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، امید ہے کہ میرا یہ عمل میرے والدین کے لیے خوشی کا باعث بنے گا. ہو سکتا ہے کہ میں امید لگا رہا ہوں کہ میں جب یہ عمل کروں گا تو یہ جو میرا عمل ہے میرے والدین کے لیے خوشی کا باعث بنے گا. یہ تھے سوالات کے جوابات. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل الفاظ و تراکیب اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. پہلا ہے محنت کا پھل. دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو اپنی محنت کا پھل پائے بغیر رہا ہو. ایسا انسان کوئی نہیں جس نے محنت کی اور اسے پھل نہ ملا ہو. آتش محبت. آتش کہتے ہیں آگ کو، یہاں پر آتش محبت جو ہے وہ محبت بڑھانا. ٹھیک ہے، محبت جو ہے وہ بڑھنا. بچے کا بصورتا منہ. بصورتا مطلب روتا ہوا، جیسا بچہ اپنا منہ بنا لیتا ہے نا، جیسا رونے والی شکل بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے، بچے کا بصورتا منہ دیکھ کر ماں کی آتش محبت بھڑک اٹھی. درد کی دوا. اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہر درد کی دوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ ہر درد کو دور کرنے والے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اسی کے جو ذکر ہے اسی میں جو ہر درد کی، ہر مشکل کی، ہر پریشانی کی دوا موجود ہے. خوش الحان. خوش الحان کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھی آواز والا. ٹھیک ہے، ماں اپنے بچے کی خوش الحان راگنیاں سن سن کر خوش ہو رہی تھی. بے ریا خیال. ایسا خیال جس میں کوئی دکھلاوا نہ ہو. بے ریا خیال سے ہی عبادت میں لطف آتا ہے. کٹھن گھڑی. کٹھن گھڑی کا مطلب ہوتا ہے مشکل گھڑی یا مشکل وقت کہہ رہے ہیں. کٹھن گھڑی میں انسان کی پہچان ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یا کٹھن گھڑی میں ہی اچھے دوست کی پہچان ہوتی ہے. وہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس جملے کو کیسے جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں. یہ تھا سوال نمبر 3، جملے، الفاظ و تراکیب کے جملے. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 4 ہے، ذیل کے جملوں کو تشریح مائع حوالہ سیاق و سباق کیجیے. حوالہ بھی دینا ہے اور سیاق و سباق بھی لکھنا ہے. سیاق و سباق
کے حوالے سے ایک بات واضح کرتا چلوں کہ سیاق و سباق دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مثالی سیاق و سباق اور دوسرا ہوتا ہے اجمالی سیاق و سباق. مثالی سیاق و سباق وہ ہوتا ہے جو ہم نے ایسے نثر پارے یا ایسے عبارت کا سیاق و سباق بتانا ہو جو عبارت کسی کہانی سے لی گئی ہو، افسانے سے لی گئی ہو، ڈرامے سے لی گئی ہو، ٹھیک ہے، یا جس میں ایسی تحریر جس میں کہانی کا عنصر موجود ہو، اس میں سے اگر کوئی عبارت لی گئی ہو، اس کا سیاق و سباق بتانا ہو تو پھر وہ مثالی سیاق و سباق کہلائے گا. ایک دوسرا ہوتا ہے اجمالی سیاق و سباق. اجمالی سیاق و سباق سے مراد کہ ایسا سیاق و سباق جو کسی ایسے سیاق و سباق بتانا ہو، ایسی تحریر کا یا ایسی عبارت کا سیاق و سباق بتانا ہو جو تحریر کسی مضمون، کسی سوانح یا سفر نامے، خاکے وغیرہ سے لی گئی ہو، جس میں کہانی کا عنصر موجود نہ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں اجمالی سیاق و سباق. کیونکہ ہمارا یہ ایک مضمون ہے تو اس میں اجمالی سیاق و سباق میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سیاق و سباق کا یا تو مرکزی خیال بتا سکتے ہیں یا اس کا مختصر سا خلاصہ پیش کر سکتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس مضمون میں کیا بات بیان کی گئی ہے. جی، الف ہے عبارت یا جملہ. دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہ خانوں میں بند ہے، اس کا سورج سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے، بے یار و دیار غیر قوم غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے. حوالہ متن سے مراد یہاں پر یہ عبارت ہے. اس متن کا یا اس عبارت کا یا یہ ان جملوں کا حوالہ، ٹھیک ہے، آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں. اب حوالہ بتانا ہے کہ ہم نے یہ جملہ یا یہ عبارت لی گئی کہاں سے لی گئی ہے، اس کا لکھنے والا کون ہے اور یہ آئی کہاں سے ہے. ٹھیک ہے. تشریح طلب عبارت سر سید احمد خان کے مضمون امید کی خوشی سے لی گئی ہے، یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ عبارت یا یہ جملے سر سید احمد خان کے مضمون امید کی خوشی سے لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. امید کی خوشی مضمون مضامین سید سے ماخوذ ہے. جو مضمون ہے امید کی خوشی، جو اس کی ایک کتاب ہے، کس کی؟ سر سید احمد خان کی تصنیف ہے مضامین سر سید، اس سے یہ مضمون لیا گیا ہے. سیاق و سباق مصنف نے امید کی خوشی کو کئی طرح سے بیان کیا ہے. مصنف کہتے ہیں کہ جس طرح دنیا امید پر قائم ہے، اسی طرح دنیا کا ہر انسان امید کے سہارے زندہ ہے. جب انسان ہر طرح سے مایوس ہو جاتا ہے اور اپنے طور پر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ جینے کا کوئی مقصد یا سہارا نہیں بچا، تو صرف امید ہی ہوتی ہے جو اس کی زندگی میں روشنی کی کرن بن کر پھوٹتی ہے. پھر مشکلات میں گھرا انسان بہتر مستقبل کی امید لگائے پریشان کن لمحات خوشی سے گزار لیتا ہے. یہ تھا سیاق و سباق. اگر آپ چاہیں جو مرکزی خیال میں نے پیش کیا ہے وہ بھی آپ یہاں پر سیاق و سباق کے طور پر تحریر کر سکتے ہیں. حوالہ متن اور سیاق و سباق جو ہے، یا اس جو سوال نمبر 4 ہے، اس میں 2 جو ہے وہ عبارتیں ہیں، الف اور بے. تو آپ یہ دونوں سیاق و سباق اور حوالہ متن دونوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. بڑھتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. تشریح عبارت الف. سر سید احمد خان نے اس نثر پارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے
ان کی خود غرضی اور حسد کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ان کی خود غرضی، ان کی مطلب ان کے بھائیوں کی، اور حسد کی وجہ سے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جو حسد کرتے تھے، اس وجہ سے یوسف علیہ السلام کو اس کے والد سے جدا کر کے اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ پھر وہ مصر کے بازاروں میں فروخت ہوئے۔ اس کے بعد شہنشاہ مصر نے یوسف علیہ السلام جو بے گناہ تھے قیدی بنا کر 7 تہہ خانوں میں بند کر دیا۔ وہاں ان کا نہ کوئی جاننے والا تھا اور نہ ہی غم بانٹنے والا۔ وہ بے یار و دیار، غیر قوم، غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید تھے۔ قید خانے میں ایک طرف انہیں تنہائی کی اذیتیں برداشت کرنی پڑی اور دوسری طرف انہیں اپنے والد کی یاد رہ رہ کر ستاتی رہی۔ اس بے گناہ قیدی کے پاس جو چیز باقی تھی وہ صرف امید تھی، ٹھیک ہے، اس کے پاس جو باقی بچی تھی وہ کیا تھی؟ صرف امید، جو انہیں دلاسا دیے ہوئے تھی کہ ایک نہ ایک دن انہیں اس قید خانے سے خلاصی حاصل ہو جائے گی اور وہ اپنے والد سے جا ملیں گے۔ یہ تھی عبارت الف کی تشریح۔ بڑھتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ عبارت بے ہے، دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے، ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے۔ یہ تھی عبارت تشریح۔ حوالہ اور سیاق السباق میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ یہاں پر حوالہ اور سیاق السباق تحریر کر سکتے ہیں۔ تشریح ہے، اس عبارت میں ایک فطری عمل بیان کیا گیا ہے کہ ماں کو ہر لمحہ اپنی اولاد کا خیال رہتا ہے۔ یہ قدرت ایک ایسا عمل ہے کہ چاہے اولاد جہاں بھی ہو، والدین کو یا والدہ کو اپنی اولاد کا ہی خیال رہتا ہے۔ ایک ماں جو تمام محبتوں کا مرکز ہے، اپنے روزمرہ کے کام بھی معمول کے مطابق انجام دے رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں اپنے بچے کی راحت و سکون کا خیال رکھتے ہوئے اس کے پنگھوڑے کی رسی بھی ہلاتی رہتی ہے۔ اس کے ہاتھ تو کام میں لگے ہیں لیکن اس کا دھیان بچے کی طرف ہے۔ اتنی مصروفیت کے باوجود بھی اپنے بچے کی راحت کا خیال رکھتی ہے۔ یہ عمل ایک ماں کو امید کی خوشی کا احساس دلاتا ہے کہ جب ہم بڑھاپے کو پہنچیں گے تو یہی ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوگا اور بعد مرنے کے ہماری قبر پر آ کر ہماری روح کو خوش کرے گا۔ یہ تھی عبارت بے کی تشریح۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 5، سبق میں سے 5 تراکیب لفظی تلاش کر کے ان کے معنی لکھیے۔ 5 تراکیب کتاب سے مطلب کہ سبق سے یا مضمون سے ڈھونڈ کر لکھنے ہیں۔ خوش الحان، اچھی آواز والا یا دلکش اور پر اثر آواز کا مالک۔ خوش آئند مطلب اچھے مستقبل والا۔ کٹھن گھڑی، مشکل وقت۔ بے یار و دیار، وطن سے دور اور بے سہارا۔ بے ریا خیال، ایسا خیال جس میں تکلف نہ ہو مطلب دکھلاوا نہ ہو، پرخلوص۔ یہ تھا سوال نمبر 5۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 6، ہمارا آج کے لیکچر کا آخری سوال۔ درجہ ذیل جملوں میں سے اسم، فعل اور حرف کی نشاندہی کیجیے۔ یہ جملے ہیں، اسلم نے چائے پی۔ اسلم اور چائے اسم ہے، فعل پی اور حرف ہے نے۔ حامد کتاب پڑھتا ہے۔ حامد اور کتاب اسم ہے اور پڑھ رہا ہے، پڑھتا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، پڑھ رہا جو ہے وہ فعل ہے۔ اس جملے میں حرف نہیں ہے۔
وہ کراچی میں رہتی ہے۔ کراچی جو ہے وہ اسم ہے، رہتی ہے فعل، اور میں جو ہے وہ حرف ہے۔ تو آج کا لیکچر ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے، لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ اردو کلاس وتھ خرم کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے۔ شکریہ۔